خوش قسمت ہے حسن، خوش قسمت ہے حسین، خوش قسمت ہے ہر وہ شخص جو فاطمہ زہرا سے نزدیک ہو، خوش قسمت ہے مرغابیوں کا پتر، خوش قسمت ہے اس گھر کی دیواریں اور اینٹیں۔ کاش میری ماں بھی فاطمہ ہوتی۔ کہاں گئے خدا ہی جانتا ہے۔ بہت جلدی واپس آ گئے ادے۔ شہر ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے جو نقاب پہنتے ہیں تاکہ پہچانے نہ جائیں۔ اب میں کیا کہوں، کہاں تلاش کروں؟ تم ذوالفقار کے سائے میں ہو ادے، کس چیز سے ڈرتے ہو؟ ذوالفقار کے سائے میں تو ہوں، مگر بوڑھی عورتوں کی طرح شدید فکر مند ہوں۔ ادے علی اس لیے علی ہیں کہ وہ تقدیر الہی کے سامنے ہمیشہ تسلیم ہے۔ مجھ سے فلسفہ اور تقدیر کی بات نہ کرو۔ اگر علی زندہ رہیں تو تقدیر کا بھی اسی میں فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے دل پر پتھر جیسا وزن ہے، زبان ساتھ نہیں دیتی۔ ساری باتیں بھول چکا ہوں، میں کون ہوں اور کیا چاہتا ہوں۔ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا قطام، قطام۔ میرے خیالی پیغمبروں میں سے کسی ایک سے مل رہے ہو، سفید اور آسمانی۔ چلو اب معجزہ دکھاؤ تاکہ میں پہلی عورت تم پر ایمان لانے والی ہو جاؤں۔ کیا کہا؟ کیسا معجزہ؟ کون سا پیغمبر؟ میں تو ہزاروں زخم کھایا ہوا ایک پیاسا ہوں، جاہلیت کا بھٹکا ہوا تم تک کہاں پہنچا ہوں۔ نیت کرتا ہوں تو تم کو دیکھتا ہوں، رکوع اور سجدہ تمہارے قدموں پر کرتا ہوں۔ تم میرا خدا بن گئی ہو، حکم دو میں تمہاری اطاعت کروں۔ تمہیں عشق کے معجزے کی بشارت دیتی ہوں، تم اور میں مسجد کوفہ چلیں گے، وہاں مبعوث ہو کر اپنے جادو عشق سے زمین کو لرزانا ہوگا۔ اذان صبح میں ابھی کتنا وقت باقی ہے؟ مرغوں نے تیسری بار بانگ دے دی ہے۔ میں کسی ایک جنگ میں مر چکا ہوں، کون سی جنگ تھی نہیں معلوم۔ مدتوں سے کوئی خبیث روح اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہوں۔ یہ رات میری تقدیر میں نہیں۔ خدایا میری عبادتوں کی یہ جزا نہیں تھی۔ میں نے اپنے واجبات اور مستحبات سے ایک چار دیواری بنائی جس میں معمولی سراغ بھی نہیں چھوڑا، اس خوف سے کہیں سانپ اور بچھو اس کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ میں مر چکا ہوں، اب وہ نہیں رہا جو تھا۔ تمہاری زندگی تو کل سے شروع ہوگی۔ میری زندگی میں کل کبھی نہیں آئے گا، مجھے مار دیا جائے گا۔ قطام مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ کون تھا قطام؟ نہ ڈرو مرادی، میں نے ایک بلی پالی ہے جس کی شکل انسانوں جیسی ہے اور دل شیر کا۔ اسے میں تمہارے ساتھ بھیج دوں گی، وہ اکیلا ایک لشکر کو روک سکتا ہے۔ مسجد کوفہ کے بوڑھے آدمی اپنی جگہ رہے۔ میری بلی تو 2 پیروں پر چلتی ہے اور
ہر طرح کی آواز نکال سکتی ہے. ٹھیک ہے، اٹھ جاؤ. بردان، یہ مرد عرب میری مرادوں کا مرد ہے. تمہیں اپنے دانتوں اور پنجوں سے اس کی حفاظت کرنا ہوگی، ورنہ تمہارا دایاں کان کاٹ کر بائیں ہاتھ پر رکھ دوں گی. حطام، اسی آدمی نے تمہارے باپ. اب مسجد جا سکتے ہو. جاؤ. ایک بار مرنا تیرے لیے بہت کم عذاب ہے. تجھے روزانہ ایک بار قتل کروں گی. حسین! حسین! عباس! میں بھی علی کا بیٹا ہوں. مجھے اہمیت کیوں نہیں دی جاتی؟ ایسے میں مجھے جسارت کا حق نہیں؟ خدایا، کیا ہو جاتا اگر میں بھی زہرا کے بدن سے ہوتا؟ یہ وقت بحث و جدل کا نہیں شہزادے. علی کی جان خطرے میں ہے. حسنین و عباس کہاں ہے؟ نخیلہ میں لشکر کی آمادگی میں مشغول ہے. کچھ پریشان لگتے ہو ادے. ان کو کھو دیا محمد، ان کو کھو دیا. تیمور رباب کے محلے میں ایک دو راہے پر پہنچے. کدھر نکل گئے نہیں معلوم. تیمور رباب کا محلہ بڑا ہولناک ہے، جہاں ہزاروں اجنبی نقاب پوش دکھائی دیتے ہیں. ان سے التماس کی، میرے آقا ہم مر تو نہیں گئے. اگر آپ رعایا کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، ضرور کیجئے. لیکن نصف شب اپنے دوش پر بار اٹھا کر جاہل و نادان منافقوں کی پرواہ کیے بغیر ہر خرابے میں نہ چلے جائے کریں. میں ڈرتا ہوں محمد، میں ڈرتا ہوں کہیں کوئی بدبخت کوفے کی ان ظلمانی راتوں میں امت محمد کو یتیم نہ کر دے. اچھا، علی تھے؟ ہاں. یہ عجیب و غریب رویہ آخر کاہے کی علامت ہے محمد؟ یہ کام ان کا ہر شب کا ہے. بقول کسی کے علی کی نماز شب محتاجوں کی دلجوئی ہے. سن رہی ہو؟ ہاں، یہ میرے دل کی آواز ہے. ڈر رہی ہو؟ نہیں. اگر ڈر اور خوف زندہ لوگوں میں باقی نہ رہے تو میرے پاس زندگی گزارنے کے لیے کیا رہ گیا؟ زندگی تو ہمیشہ کی گھبراہٹوں کا نام ہے.
लाओ।